کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل چاہیے. اگر کراچی فائنینشلی وائبل نہیں ہے، اگر کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ آج یہ ادارے دے بھی دیں گے اور اس کو فائنینشیل نہیں دیں گے تو کل پھر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو ہمیں کراچی فائنینشلی وائبل چاہیے بھائی. یہ جو 56%، اور یاد رہے یہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر جو بہت جشن منایا گیا 10 سال پہلے، اگر یہ 18ویں ترمیم نیچے ٹرکل ڈاؤن، اس کے فروٹ نیچے نہیں مل رہے، اگر یہ نیچے نہیں، اس کے اثرات نہیں آ رہے، 18ویں ترمیم میں اختیارات وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس اگر پارک ہو گیا، اگر یہ ڈسٹرکٹ میں، صوبے کے ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤن میں، تحصیل میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے تو پھر ایسی 18ویں ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے 18ویں ترمیم. اگر اس لیے کہ یہ 18ویں ترمیم نے اس صوبے کے نظام میں صوبوں کو اور زیادہ کرپٹ کر دیا ہے. 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے خرچ کر دیے سندھ میں. آج سندھ میں خاک اڑ رہی ہے. 2300 ارب روپے کہتے ہیں کہ ہم نے 49,000 اسکولوں پہ خرچ کر دیے. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. 4900 اسکول چند دن پہلے بند کیے گھوسٹ اسکول. بھائی کوئی پوچھے تو یہ 4900 اسکولوں کے پیسے کہاں جا رہے تھے؟ کب سے جا رہے تھے؟ کون لے رہا تھا؟ کوئی ایک آدمی بھی گرفتار ہوا ہے؟ ہزاروں ارب روپے. یہ کسی کی زمین کی پیداوار نہیں ہے پیسے، یہ میرے اور آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں. امن پسند لوگ ہیں، 6 سالوں میں ایک پتھر نہیں مارا، آگے بھی ایک بھی پتھر نہیں ماریں گے، لیکن ہم سامنے والوں سے بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہے جو آپ ایک گال پہ ہمیں ماریں گے تو ہم دوسرا گال آگے کریں گے. نہیں، ہم پھر اگر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. تو ہمارے ساتھ، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس شہر کی، صوبے کی، ملک کی ڈائنامکس کو جانتے ہیں، اور ہم نے اس صوبے، اس شہر کے امن کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی شہر میں زبان کھولے. جب ہم نے زبان کھولی اور کھڑے رہے، جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، تو یہ ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اس صوبے کو، اس شہر کو، اس ملک کو تباہ کریں اپنی پاور کو بیجا استعمال کر کے. تو میں لڑائی نہیں چاہتا. میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہی ہے بات کہ میں لڑائی نہیں چاہتا. ہم نے کوئی سیاست برائے سیاست نہیں کرنی ہے. مجھے کوئی میڈیا کی کوریج نہیں چاہیے، مجھے کوئی میڈیا کی آپٹکس نہیں چاہیے، مجھے کوئی 2 ڈرامے کر کے مجھے واپس نہیں آنا ہے. یہ ہماری نسلوں کا، زندگیوں کا مسئلہ ہے. ہم نے مر جانے کی قسم کھائی ہے اس کام کے لیے، اور یہ کوئی اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. تو ہمیں ہر حال میں اس کو منظور کروانا ہے. کراچی کے لوگ تیار ہیں. 30 جنوری کو اتوار والے دن دوپہر 2 بجے فوارہ چوک پہ جمع ہو رہے ہیں. میں نے یہ بات، ہماری بات سن لی گئی ہے، ہماری بات مانی نہیں گئی ہے. ہم اپنی بات منوانے کے لیے فوارہ چوک پر آ رہے ہیں، زہرم مارکیٹ پر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات، جو کہ شہر کے ایک ایک انسان کی بات ہے، صوبے کے ایک ایک انسان کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، ہم وہ بات، آئین اور قانون کی بات ہے، ہم وہ بات منوا کر آئیں گے. مائنڈ یو، میں نے اس پوری کیمپین میں اس مسئلے کو لسانی مسئلہ نہیں بنایا ہے. یہ کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کالے قانون کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر مہاجر، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال میں لڑائی ہو جائے، اور ہمارے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہمارے اختیار کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہمیں پیسے ملنے کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہماری تعلیم، ہمارا صحت پیچھے چلی جائے، اور یہ چیزیں سامنے، وائلنس آگے آ جائے، نسلی فسادات آگے آ جائے. ہم نے اس کام کو نہیں کیا. اسی وجہ سے آج مہاجر ہوں، میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. تو میرے ساتھ سندھی بھی بیٹھا ہے، میرے ساتھ پختون بھی بیٹھا ہے، میرے ساتھ سوراب گوٹ کا پختون بھی اس احتجاج میں ہوگا، لیاقت آباد کا مہاجر بھی ہوگا، لیاری کا بلوچ بھی ہوگا، کیماڑی سے پختون، ہزارے وال بھی ہوں گے.
محمود آباد کا پنجابی اور سرائکی بھی ہوگا، ہر زبان، اور اس موسیٰ کالونی کا بنگالی بھی ہوگا، ہر زبان، ہر مذہب مسلک سے تعلق رکھنے والے، ملیر کا سندھی بھی ہوگا، ہر زبان ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان اس پاک سے زمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ تعالی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو ہم فوارہ چوک پہ جمع ہو رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت ہماری بات مان لے، سن لی ہے اس نے ہماری بات، مان لے۔ ان کے پاس یہ پیپر پہنچ چکا ہے، وہ ان کو دیا جا چکا ہے، اور وہ 70% 23 تاریخ کو 70% بات وہ مان چکے تھے، ماننے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں 70 اور 80% کے پرسنٹیج سے کام نہیں کرنا، ہمیں کانکریٹ جو باتیں، ہم نے کوئی ایکسٹرا بات لکھی نہیں ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگے ہوں گی، جو وفاق اور لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، لیکن اس بات کا فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، وہ 1200 ارب روپے کی ڈسٹریبیوشن ہر سال کیسے ہوگی، وہ ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد ہوگی کہ آپ ہمیں 100 روپے سے پی ایف سی، 100 ارب سے پی ایف سی ایوارڈ دو، ہمیں 1200 ارب روپے سے پی ایف سی ایوارڈ چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ادارے چاہیے جس کے اوپر ہم وہ خرچ کر سکیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہماری دعوت ہے تشریف لائے۔ بھائی آپ کا اعلان تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جانے کا اور وہاں پر دھرنا دینا، مطالبات کو لکھوانا، تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ایم کیو والا، اس کے بعد بھی آپ لوگ اس طرف جائیں گے؟ کیونکہ پی ایس ایل کی ٹیم ابھی تک یہی ہے اور شاید 2 تاریخ کو بھی وہی ہو، 30 تاریخ کو بھی۔ پی ایس ایل کی ٹیم کا ہمیں بہت خیال ہے، ہم اس کی ساری ارینجمنٹ کریں گے۔ میرے بچوں کے پانی سے زیادہ پی ایس ایل کا میچ امپورٹنٹ نہیں ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی، ہمارے ملک میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، پاک سے زمین پارٹی بالکل اس کے اوپر خراج بھی نہیں آنے دے گی، نہ کھلاڑیوں کی آمد و رفت پہ اور نہ پی ایس ایل کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ اس کا ہمیں پتا ہے اس کو کرنا کیا ہے، ہم آؤٹ جماعت ہیں، ہمیں پتا ہے اس کو کرنا کیا ہے، لیکن ویسی ٹورنامنٹ، اور ابھی ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو کوئی اور ایونٹ ہو جائے گا، کوئی اور چیز ہو جائے گی، تو کیا کریں بھائی ہم، مطلب ہم جو ہے وہ اسی طرح کے ایونٹس کا انتظار کرتے رہیں، مرتے رہیں ایسا؟ تو خیر ہمیں اس کا خیال ہے اس والی بات کا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے تو ابھی تو ہم نے فوارہ چوک پہ بلایا لوگوں کو، ہم نے تو ابھی وہاں کی پرمیشن جو ہے وہ ہم نے دے رکھی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایم کیو ایم نے، پی ٹی آئی نے اور جی ڈی اے نے اپنا جو ہے وہ ایک جلسہ کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے لوگوں کو بلایا، ہم وہاں یہ فیصلہ کریں گے اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سیم ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں تو رکاوٹوں کو دور کرتے آگے بڑھیں گے، یا جہاں پہ روکا جائے گا وہیں رک جائیں گے؟ جیسا ماحول ہوگا ویسا ریئیکٹ کریں گے، ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر طرح سے تیار ہیں، ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ ناجائز میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، میں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، نہ میں میرے ساتھی، اور جو جمہوری اور آئینی اور قانونی حق میرا ہے، میں چاہتا ہوں اس میں کوئی خلل بھی نہ پیدا کرے، کوئی خلل پیدا نہیں کرے گا تو ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اتنی خواتین ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ گن نہیں پائیں گی، اور وہاں میں نے کیا کرنا ہے میں نے وہیں بتانا ہے میں نے۔ صبح یہ بتائیے کہ جو 70% باتیں آپ کی انہوں نے مانی ہیں، انہوں نے زبانی، کیا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کل رات کو جوان اسلامی کے ساتھ مانی ہیں انہوں نے؟ اور پھر اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، جب چاہے سندھ گورنمنٹ کسی میئر کو ہٹا سکتی ہے، 2022 کو جو نیا انہوں نے پاس کیا ہے، اس کے فائنانس کو روک سکتی ہے، اس کا جو فائنانس ہے اس کو خود استعمال کر سکتی ہے، اس سارے میٹر کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم نے تو جو جیسچر دیا اردو کا، ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح کا جیسچر نہیں دیا، لیکن میں چونکہ اس بات پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے تو بالکل کھل کر جا کر جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گیا، میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کال کی، میں نے پرویز الہی صاحب کو بھی کال کی، میں نے جماعت اسلامی کے امیر کو بھی کال کی، سراج الحق صاحب کو بھی، محسن مہندی کو بھی، اور پھر نعیم صاحب کے پاس تو ہم چلے گئے، آفس گئے پہلے، پھر ان کے دھرنے پہ چلے گئے، اور ہم نے جو ہے وہ جا کر جو بات کی آپ سب کو پتہ ہے۔ اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ کیا بات مان لی گئی ہے، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت قانون وہی 2021 کا آفیشلی امپلیمنٹڈ ہے، قانون
وہ تو قانون پاس ہوگا انڈو ہوگا اسمبلی سے. تو بات تو میں اس وقت سمجھوں گا نا مانی گئی ہے کہ جب جو اس قانون کو رد و بدل کر کے وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کر بھی لیا. بھائی اسمبلی اگلے دن آج صبح اسمبلی کھلتی, اسمبلی کھل کر وہاں پر ایک اکثریت اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی, وہ آتے اور سارے قانون کو انڈو کر دیتے. میں کہتا ہاں یہ والی چیز تو پاس ہو گئی, اب آگے کی بات کرتے ہیں. تو جب میں اور آپ ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں, اس وقت تو 2021 کا ہی قانون امپلیمنٹڈ ہے, تو باقی تو باتوں کا ٹورنامنٹ ہے سارا. اور ایسے ٹورنامنٹ ہم لوگوں کو 30 سال ہو گئے, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بڑا تجربہ ہے ہمارا. تو میں ہمارے بھائی ہیں جماعت اسلامی کے دوست ہمارے, اور بیچارے بہت دنوں سے سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, تھک بھی گیا ہوں گے, تو ہمیں ان سے بہت ہمدردی بھی ہے ساری. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری تو بات آپ کے سامنے میں نے اپنی کر دی. میرے حساب سے ٹیکنیکلی اور لیگلی تو سب کچھ آج جو 2021 ہے وہ تبھی ہے, اس میں تبھی کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا. اسمبلی کو اسلام آباد میں تو تھی نہیں, اسمبلی تو یہی برابر میں ہے. تو اسمبلی کھلتی آج, ایم پی آتے سارے, اجلاس کال ہوتا, اور یہ سارے قانون جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو میں کہا ہاں بھائی یہ چینج ہو گیا, وہ تو نہیں ہوا. جی دیکھیے اس پر بالکل صحیح بات ہے, اس پہ بھی احتجاج ہونا چاہیے, لیکن پرائرٹیز ہے نا. آپ ایک تو مجھ سے آپ ایک بات ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں اور مجھے زبردستی جو ہے آپ کی تعداد زیادہ ہے, مجھے گھر سے باہر نکال دیں اور نکال کر اس گھر پہ بیٹھ جائیں, بولے یہ گھر میرا, میں جو نمبر میں زیادہ ہوں یہ گھر میرا ہے. ایک تو یہ والی بات, ایک یہ سیریس بات ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی مجھے باہر جو ہے وہ مجھے پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا, چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں, تو دوسری بات یہ کہ وہ سیکنڈ. لیکن پہلے تو بھائی میری جو ملکیت ہے, یا مجھے جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے لوکلی, جو مجھے آئین مجھے حق حکمرانی دیتا ہے, میری گلی کے آئین کا آرٹیکل 148 مجھے حق حکمرانی دیتا ہے. اب اس حق حکمرانی سے انلیگلی مجھے آپ دستبردار کر رہے ہیں, آپ مجھے بے دخل کر رہے ہیں. تو اس بے دخلی کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس سوال کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی کے خلاف, تو بہت آسان ہے. پیپلز پارٹی آج نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر 1 منٹ میں عمران خان کی حکومت جو کہ مہنگائی کری حکومت کو ختم کر دے. وہ نہیں کرتے, یہ جب حکومت کو ختم کرنے کا ٹائم آتا ہے الگ ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر واقعی پی آئی کی حکومت کو کی مہنگائی کا خیال ہے, اور وہ تو بھائی جب نواز شریف پی ایم ایل این سے ہاتھ ملائیں اور نمبر سارے پورے ہو جائیں گے, اور اس حکومت کو چلتا کریں. اس کے لیے نہ روڈ پر نکلنے کی ضرورت ہے ان کو, نہ پی ڈی ایم کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, 1 منٹ میں فارغ ہو جائیں. دوسری بات, ایک بات اور آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں, میں بار بار یہ سنتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے حضرات کہتے ہیں کہ جو 2021 ہے یہ تو ہم نے بہت اس کو اچھا کر دیا ہے. یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھا کر دیا ہے, اور اس کو 2013 والا بھی اچھا تھا, اور یہ بھی ہم نے بہت اچھا کر دیا, اور یہ بڑا آئیڈیل ہے. میری پھر گزارش ہے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں, ہمیں عقل نہیں ہے اس والی بات کے سمجھنے کا, اگر اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ بہت اچھا قانون آپ نے بنا لیا ہے تو یہی ارینجمنٹ آپ وفاق کے ساتھ اپنے بارے میں کیوں نہیں کر لیتے. آپ وفاق کو یہ پیپر بھیجیں, آپ صوبہ سندھ وفاق کو یہ پیپر بھیجے, بولے بھائی آپ کا جو ہمارا معاملہ ہے نا وہ اس فارمولے کے حساب سے کر دو. تو بڑا اچھا قانون ہے نا یہ. تو وفاق اور صوبے میں بھی یہی ارینجمنٹ ہو جائے جو صوبے میں اور ڈسٹرکٹ میں ہے, اگر بہت اچھا قانون ہے تو, جو ابھی اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اگر بہت اچھی بات ہے تو بھائی یہ وفاق کو یہ پیپر بھیج دیں اپنا, یہ اور کہیں کہ بھائی وفاق اور صوبے کی جو ارینجمنٹ ہے, ایل ایف سی ایوارڈ کے حوالے, پی ایف سی ایوارڈ آپ جو کر رہے ہیں وہاں پہ ایل ایف سی ایوارڈ میں یہ کر دیں. اختیارات اور وسائل میں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے قدغن ماری ہوئی ہے, آپ وفاق کو بھی بولیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں, اگر یہ بہت اچھا پیپر ہے, آپ کے ساتھ بڑا آئیڈیل ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یہ والی بات, تو وفاق کو ہی بھیج دیں یہ پیپر, اور کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کی ہماری ارینجمنٹ ہے نا یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کر دیں وفاق اور صوبے کے ساتھ, دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.